السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور عربی کی ایک اور نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کا اعراب سیکھا تھا۔ پہلے ہم نے واحد کا اعراب سیکھا، مذکر مؤنث دونوں کا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مثنیٰ کا اعراب سیکھا، یعنی کہ تثنیہ کا اعراب سیکھا، مذکر مؤنث دونوں کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع کی ہمارے سامنے دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ تو جس جمع سالم ہے ہم پہلے اس کا اعراب سیکھتے ہیں آج، کہ جمع سالم کا اعراب کس طرح سے آئے گا۔ سب سے پہلے تو دو باتیں جمع سالم کے بارے میں یاد کر لیں، اور یہ دو باتیں بالکل ویسی ہی ہیں جیسی دو باتیں ہم نے تثنیہ کے بارے میں پہلے یاد کر لی تھی۔ یہ نمبر ایک، جمع سالم کا جو سب سے پہلا اعراب ہم نے لکھا تھا وہ اس کی فرسٹ فارم تھی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم دونوں ایک ہی ہوں گی۔ یہی کا یہی معاملہ ہم نے تثنیہ کے اندر بھی سیکھا تھا، یہی کا یہی معاملہ ہم اس جمع سالم کے اندر بھی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے، میں دوہرا دوں، وہ یہ کہ جمع سالم کی جو سب سے پہلی فارم تھی وہ کون سی تھی؟ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، مسلم سے بنے گا مسلمون، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مسلمون ہے یہ جمع سالم کی سب سے پہلی فارم ہے، فرسٹ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم فرسٹ فارم کی جگہ پر آٹومیٹک کاپی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی کا یہی معاملہ کاپی ہو جائے گا یہاں پر۔ اب رہ گئی سیکنڈ اور تھرڈ فارم، تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ مثنیٰ کی طرح سیکنڈ اور تھرڈ فارم جمع سالم کی بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو یہاں پر آئے گا وہ یہاں پر بھی آئے گا۔ اب سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کون سی ہوگی، وہ کیا ہوگی، کس طریقے سے بنے گی، اس کو ہم سیکھنے لگے۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں، یہ جو فرسٹ فارم ہے نا، اس کو یہاں پہ کاپی کر لیں۔ پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کاپی کر کے۔ مثال کے طور پر ہم نے اس کو ہو بہو کاپی کر لیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے مثنیٰ کے اندر کیا کیا تھا، مثنیٰ کے اندر ہم نے الف کو یا سے بدلا تھا، ہے نا۔ یہاں پر یہ جو واو ہے نا، اس کو ہم یا سے بدل دیں گے۔ یہاں پر کیسے، دیکھیے میں نے واو کو یا سے بدل دیا۔ اب یا کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس کی پیش سے بالکل نہیں بنتی۔ جب ہم نے مثنیٰ کے اندر الف کو ہٹا کے یا لگایا تھا تو وہاں پر پہلے سے الف تھا میم کے اوپر، مسلمانی، تو یا کی زبر سے جو ہے بن جاتی ہے، لیکن یا کی جو ہے نا پیش کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں سے پیش کو ہٹائیں گے۔ یہ پیش ہم نے ہٹا دیا۔ اب دیکھیں جب ہم نے پیش ہٹا دی تو اب دو حرکتیں رہ گئی، زبر اور زیر۔ اب جو یا ہے نا، اس کی پسندیدہ حرکت کون سی ہے، وہ زیر ہے۔ تو پھر اگر کسی بندے کو اختیار دیا جائے کہ بھائی تم کون سی حرکت اختیار کرو گے، تو بندہ ہمیشہ اپنی پسندیدہ چیز کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ تو یہاں پر یا نے بھی کیا کیا، زیر کو ہی ترجیح دی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یا کے لیے ہم نے زیر لگا دیا، تو یہ بن گیا مسلمینا۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں اس کو یہاں پر بھی کاپی کر دینا ہے، مسلمینا، فرسٹ فارم مسلمون، سیکنڈ اور تھرڈ فارم مسلمینا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ چاہیں تو اور بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کافرون، کافرینا، کافرینا، منافقون، منافقینا، منافقینا۔ قرآن مجید میں 28ویں سپارے کے اندر ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ منافقون، منافقینا، دونوں ورڈ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ منافقون کی سب سے پہلی آیت دیکھ لیں آپ، 28ویں پارے میں جائیں، سورہ منافقون اوپن کریں، اس میں سب سے پہلی آیت آپ کو مل جائے گی، یہ جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا مسلمون پہلی فارم، مسلمینا، مسلمینا سیکنڈ اور تھرڈ فارم۔ یہ ہو گیا مذکر کا اعراب، جمع سالم مذکر کا اعراب ہوا یہ۔ اب ہم سیکھیں گے جمع سالم مؤنث کا اعراب۔ تو جمع سالم مؤنث کا اعراب سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، دیکھیں یہ ہے مسلمات، مسلمات، یہ جمع سالم کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہمیں فرسٹ فارم کے اندر کیسے لانا ہے، سیکنڈ فارم کے اندر کیسے لانا ہے، تھرڈ فارم کے اندر کیسے لانا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہوئے اپنی کاپی سامنے رکھتے ہیں تو آپ کاپی کے اندر دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس بورڈ اتنا بڑا نہیں ہے کہ سارے صیغے میں یہاں لکھتا، پھر بڑا مزہ آتا پڑھانے میں، لیکن اب ہماری مجبوری ہے بہرحال۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے مسلمانی بنایا تھا نا مثنیٰ، مسلمانی، مسلمتانی، اور اس طریقے سے ہم نے بنایا تھا مسلمون، تو مسلمانی، مسلمتانی، یہ سب کے سب فرسٹ فارم تھے آٹومیٹک،
مسلمون یہ بھی آٹومیٹک فرسٹ فارم ہے، لیکن یہ جو مسلمات ہے نا یہ فرسٹ فارم نہیں ہے۔ اب فرق کریں کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب ہم نے جمع سالم مذکر بنایا تھا یا مثنی مذکر اور مثنی مؤنث بنایا تھا، بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے آخر میں حرکت تھی، جیسے اس کے آخر میں حرکت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں مثنی کے اندر بھی آپ کو آخری لفظ پر حرکت نظر آ رہی ہوگی، تو کیونکہ ان پر پہلے سے حرکت تھی تو وہ آٹومیٹک فرسٹ فارم بن رہے تھے۔ یہ بھی اس پر بھی پہلے سے حرکت ہے، یہ بھی آٹومیٹک فرسٹ فارم بن رہا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے یہ فرسٹ فارم نہیں ہے۔ ہمیں اس کی فرسٹ فارم بنانی پڑے گی۔ کیسے بنے گی وہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس کو کاپی کریں گے، کاپی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر دو پیش لگا دیں گے، مسلماتن، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنانی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی بھی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو سیکنڈ فارم ہوگی وہی تھرڈ فارم ہوگی۔ میں لکھ دیتا ہوں، سب سے پہلے اس کو کاپی کرتا ہوں۔ دیکھیے جی، مسلمات آ گیا، کاپی ہو گیا۔ اب ہم نے یہاں پر دو پیش لگا دیے، اب ہمارے پاس ہم دو زبر بھی لگا سکتے ہیں، اس پر دو زیر بھی لگا سکتے ہیں۔ اب دماغ ہمارا کام کر رہا ہوگا کہ کیا کریں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایک ہی ہے، تو اگر دو زبر آئیں گے تو اس پہ بھی دو زبر آئیں گے، اور اگر دو زیر آئے گی تو ادھر بھی دو زیر آئے گی۔ اب کیا کریں، دو زیر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمہ تن، اور ایسے یہاں پر بھی مسلمہ تن۔ تو مسلماتن یہ فرسٹ فارم ہے، مسلماتن اور مسلماتن یہ دونوں تھرڈ فارم ہے، سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان میں ایک کوئی فرق آپ کو نہیں لگے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نا آپ کہ آگے پتہ کیسے چلے گا سیکنڈ کون سی ہے تھرڈ کون سی ہے؟ تو میں آپ کی مشکل آسان کر دوں، ویسے بھی میں نے پہلے بھی جواب دے دیا ہے اس کا شاید کسی کلاس میں۔ وہ یہ کہ جب ہم باقاعدہ ان کو جملوں کے اندر استعمال کریں گے نا تو ہم آٹومیٹک سمجھ جائیں گے، کیونکہ وہاں پر میں باقاعدہ سمجھاتا ہوا چلوں گا کہ یہ کون سی فارم آئی ہے اور کیوں آئی ہے۔ کیونکہ جب فارمز بنیں گی تو کسی نہ کسی وجہ سے بنیں گی، وہ وجہ بھی سامنے آئے گی اور پھر یہ فارم بھی سامنے آئیں گی، اور پھر میں وضاحت بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو مسلماتن، 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 جناتن، 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 آیاتن، 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 بیناتن، 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 طالباتن، طالباتن، طالباتن۔ اس سے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ مثالیں زبانی نہ دے کر کے آپ بورڈ پر لکھ دیا کریں، تو میں نے مجبوری تو آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ ہم بورڈ پر کیوں نہیں لکھ پا رہے، آپ دیکھ ہی رہے انہی مثالوں میں جو ہے معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو آدھا ادھورا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میں نے سمجھایا تھا کہ لسان القرآن ایک کتاب ہے، آپ وہ کتاب اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، پلے اسٹور پر بھی مل جائے گی اور گوگل وغیرہ کے اوپر آپ کو اس کا PDF بھی مل جائے گا، اس کے اندر یہ ساری مثالیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تو اس کتاب کو سامنے رکھیں، میں تو چند ایک مثالیں دیتا ہوں، اس کتاب کے اندر تو 20 مثالیں ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ورڈز بھی ملیں گے اور ووکیبلری بھی آپ کی مضبوط ہوگی، تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنا سبق پڑھیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارا اعراب کا چیپٹر بھی پورا ہو گیا، چاروں چیپٹر ہم نے مکمل کر لیے۔ ہم نے جنس بھی پڑھ لی، عدد بھی پڑھ لیا، وسعت بھی پڑھ لیا اور اعراب بھی پڑھ لیا۔ اب ہمارے جملے بننے شروع ہو جائیں گے الحمدللہ۔ ابھی تک تو ہم ایک ایک لفظ پڑھتے تھے، اب ہم جملے بنانا شروع کریں گے باقاعدہ کہ جملے کیسے بنتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو مزہ اسی وقت آئے گا جب ہم جملے بنانے شروع کریں گے۔ فی الحال ہمارا جمع مکسر کا اعراب رہ گیا، تو وہ انشاءاللہ ہم جملے بناتے بناتے دیکھ لیں گے، سیکھ لیں گے، وہ اتنی بڑی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے کہ اس پر الگ سے کلاس لی جائے۔ انشاءاللہ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور جملے بناتے ہیں، اور جملے بناتے بناتے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ چاروں جنس، وسعت، عدد، اعراب ہر چیز کے بارے میں پوچھوں گا، اس سے آپ کی اس کی بھی مشق ہوتی رہے گی، پہچان ہوتی رہے گی، اور پھر انشاءاللہ آگے ہم الفاظ بھی سیکھتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، جملے بھی بنانے سیکھیں گے۔ چیزیں بھی بہت ساری ہیں اور بہت مزیدار ہیں، جڑے رہیے، سیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کا سیکھنا، سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔